اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نظر بد جو ایک صحت مند انسان کو زندہ سے مردہ کر کے قبر میں لے جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی کثرت کی تعداد جو ہلاک ہوگی اس کا سبب نظر بد ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک میری امت کی کثرت کی ہلاکت کی وجہ نظر بد ہے۔ آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بے شک نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے، زندہ کو مردہ کر دیتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایسی کیا نظر بد میں سمٹمز ہیں جس کی وجہ سے سرکار آل رسول کے صدقے ہمیں بچانا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نظر برحق ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں جتنی چیزیں اتاری ہیں شیطان کے ٹولز کے طور پر، نظر اس کا سب سے اسٹرانگسٹ آف آل ویپن ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا فیسٹیول نہیں ہے، یہ دنیا ایک بہت گھٹیا ایگزامینیشن ہال ہے، اور مولا علی کی حدیث ہے کہ تم مجھ سے اس دنیا کے بارے میں سوال کرتے ہو جس کے حرام میں عذاب ہے اور حلال میں حساب ہے۔ تو یہ دنیا تو آپ کے لیے ٹیمپریری ہے، اس لیے جب آپ یہاں رہیں گے اور بیٹھیں گے تو آپ کو اس طرح سے شرکت کرنی ہے کہ آپ شیطان کے ویپنز کو ریکگنائز کریں، اور اگر آپ شیطان کے ویپنز کو ریکگنائز کر لیں گے تو ہر چیز آپ کے حق میں آسان ہو جائے گی۔ آپ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کو اس دنیا میں دائمی رہنے کی حیثیت سے کرنا پڑے، آپ اس کو ٹیمپریری جگہ سے اختیار کریں گے تو وہ تکلیفیں بھی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ون آف دیم از نظر بد۔ شیطان جس ٹول سے حملہ کرتا ہے وہ نظر بد ہے، اور نظر بد صرف شیطان ہی کی نہیں ہوتی، انسانوں کی بھی نظر بد ہوتی ہے، اور اسی انالیسس کو، اسی ایستھیٹک سینس کو سرکار نے ہائی لائٹ فرمایا ہے کہ صرف شیطان کی نظر ہی انسان کو زندہ سے مردہ نہیں کرتی، انسان کی نظر میں بھی بدنیتی ہوتی ہے، اور یہ بدنیتی اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اتنی اسٹرینتھ رکھتی ہے کہ اگر اس کی بری نظر ہو تو وہ زندہ کو مردہ کر دیتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ متاثر کرتی ہے۔ آپ کسی تقریب میں گئے ہیں، آپ کو کوئی اچھا حسین و جمیل لگا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، آپ کی نظر اس پہ پڑی ہے، آپ نے ماشاءاللہ نہیں کہا، آپ کے دل سے ماشاءاللہ نہیں نکلا۔ اب الٹیمیٹلی کیا ہوگا، پرنسپل کیا پورا ہوا؟ آپ نے اسے حسرت کی نظر سے دیکھا، نظر حسرت سے دیکھا، آپ کے دل نے یہ تصور کیا اس کے پاس جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ حسن ہے۔ وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ نے اس میں تلاش کی اور آپ کو نہیں ملی، تو الٹیمیٹلی بجائے آپ اللہ کے حسن اور جمال کے درجات کو دیکھ کر اللہ کی اور شکر گزاری کریں، اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے یہ جملہ کہیں کہ اللہ پاک تیری شان ہے، تو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، بلکہ آپ نے بجائے شکر کرنے کے الٹا حسرت کی۔ جب حسرت کی تو الٹیمیٹلی یہ اس دیکھنے والے کو جس کو آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ کے نظر کی اس کنٹریبیوشن میں بجائے جس سے شکر نہیں نکلا ہے بلکہ جس سے شکوہ گیا ہے، وہ شکوہ، وہ عذر اس کو بیمار کر دے گا۔ اب جس کا شکوہ، جس کی ناشکری بڑھتے جاتے ہیں، اور وہ دنیا میں دیکھنے والی حسین و جمیل چیزوں، لذیذ ترین نعمتوں اور دنیا کی وہ چیزیں جو دوسروں کو ملتی ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کی طرف شکر جو اس کو ملا ہے، اللہ نے دیا، اس پہ شکر نہیں کرتا، اور جو بندوں کو ملا ہے اس کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کا اقرار، اس کے نبی کی عظمت کا اور آل رسول کی عظمت کا اقرار نہیں کرتا، اس کی نظر اور اس کی حسرت اور بگڑتی جاتی ہے۔ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اس کی ناشکری بڑھتی ہے، جیسے جیسے اس کا حسد بڑھتا ہے، ویسے ویسے اس کی نظر بد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ کچھ لوگوں کی نظر اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ زندہ کو بھی مردہ کر دیتی ہے، ورنہ جس پر پڑتی ہے اس کو بخار کر دیتی ہے، اس کو بیمار کر دیتی ہے. وہ گھر آئے گا اس کے کپڑے پھٹ جائیں گے، وہ آئے گا اس کی ایکسپینسو ترین جو فون ہے اس کا وہ ٹوٹ جائے گا، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس کے بچے بیمار ہو جائیں گے. وہ فیملی گھر آئے گی، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. بھائی کسی فیملی نے آپ کو خوش دیکھ لیا، انہوں نے ماشاءاللہ نہیں کہا. اب آپ تقریب سے آئیں تو اپنی جان کا صدقہ دے کے گھر میں آئیں نا. اب 20 فیملیز آئی ہیں، آپ کی ایک فیملی کو دیکھ رہے ہیں، آپ ایک ایک کی فیملی کے پاس جا کر درود شریف، سورہ فاتحہ، سورہ کوثر پڑھ کر ان کی آنکھوں پہ تھوڑی پھونکیں گے یا ان کو ترغیب اور تعلیم تھوڑی دیں گے. ان کو خود صحیح ہونا چاہیے، یہ ان کا مسئلہ ہے. آپ کو ان کے مسئلے کا کسٹوڈین نہیں بنایا گیا ہے. آپ گھر آتے ہی اپنی فیملی کی نظر اتار کر آئیں، نظر اتاریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو اپنی نظر صدقہ خیرات سے اتارتی رہنا چاہیے. ام بیہا کے بے شمار سیگمنٹس ہیں جس میں سے میں چندے کے نام لے دیتا ہوں. کیا آپ کے چہرے کو نظر کھا گئی ہے؟ جن اور بدرو کی نظر، اس کے تو 3 پورشنز میں نے کیے ہیں. پھر چھوٹے بچوں کی نظر پہ الگ کیے ہیں. لوگ نہ سبسکرائب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مرضی ہے ان کی، نہ کریں، یہ ان کا نصیب ہے، وہ میرا نصیب ہے. لیکن نہ وہ نوٹیفیکیشن آن کرتے ہیں، نہ ان کو چینل کے بارے میں پتہ ہے، بس آ کر پوچھتے ہیں یہ اس پہ بات کریں. یہاں تک وہ کہتے ہیں نظر بد پہ بھی سیگمنٹ بنائیں. ظاہر ہے نہ ان کو وہ چینل کے بارے میں پتہ ہے، نہ وہ غازی بابا کو جانتے ہیں، نہ ان کو اس سبجیکٹ کے بارے میں پتہ ہے. بس وہ دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں. الٹیمیٹلی نقصان انہی کو ہوتا ہے کہ آلریڈی وہ چیز سٹریم لائن میں موجود ہے، جس کو نہ حاصل کرنے کی وجہ سے وہ بابوں کا یا مصیبت کا شکار ہوتے رہتے ہیں. وہ چیز موجود ہے، اس پہ ہم نے ڈیٹیل بات کی ہوئی ہے. آپ جا کر اپنی سبجیکٹ کے حساب سے، اپنی نظر کے حساب سے وہ چیز دیکھیں اور عمل کریں اور نجات حاصل کریں. میں وہی بات، وہی توڑ اس سیگمنٹ میں کر کے اس کو مزید بڑھانا نہیں چاہوں گا. میں یہ اس لیے واضح کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر کی انٹینسٹی کا اندازہ ہو سکے کہ ہم اس دنیا میں کریٹ شدہ چیزوں کو اگنور نہ کریں اور اپنے اگنورنس کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے بیمار نہ ہوں. اللہ نے کوئی چیز اس کائنات میں بےمانی پیدا نہیں فرمائی. آپ جب بد نظر کی ویلیوز کو سمجھ لیں تو آپ کو اس سیگمنٹ سے 2 چیزیں حاصل ہوں گی. ایک تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا نظر بد کیا ہے. پھر آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر، دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر بھی شکر کہ جو اس کو عطا کیا ہے اس کا شکر، کہ ممکن ہے جو دوسرے کو ملا ہے آپ کو اللہ نے کسی اور صورت میں وہ چیز بخش دی ہے. اگر آپ کے پاس لیموزین نہیں ہے، لیمبورگینی نہیں ہے، لیکسس نہیں ہے، مرسیڈیز نہیں ہے، اگر آپ کے پاس آئی فون نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ کو علم کا ایسا خزانہ دیا جو اس آئی فون والے، لیمبورگینی والے کے پاس نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اللہ نے وہ نسوانیت دی ہے، وہ اگر عورت ہیں. ہو سکتا ہے اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو وہ وجاہت دی ہے، وہ آپ کے لہجے میں رسائی دی ہے، وہ بحیثیت عورت آپ کے اندر وہ کیپیسٹی رکھی ہے. مثال کے طور پر کچھ لڑکیاں، ان کے پاس ممکن ہے لیمبورگینی ہو، مرسیڈی ایکسپینسو، لیکن وہ بے اولاد ہیں. اولاد جیسی نعمت نہیں ہے. تو جو آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کرنا، اور جو دوسروں کو نعمتیں دی ہیں اس کو دیکھ کر بھی اللہ کا شکر کرنا. کہ قرآن کی آیت ہے کہ ہر حال میں جو لوگ شکر کرتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ بہت معتبر ہیں. اللہ ان کو شکر گزاروں میں شمار فرماتا ہے. وہ شکر گزاری کا لیول آپ کی بدن نظر کو کبھی آپ کے نزدیک نہیں آنے دے گا، اور آپ کی نظر کو اللہ کے حضور معتبر جب فرمائے گا، جب وہ نظر آپ کی شکر گزاری سے لیویٹیٹ ہوگی، بہتر ہوگی، تو بجائے یہ کہ وہ بد نظر بنے، دوسروں کو بیمار کرے، آپ کی پڑھنے والی ہر نظر دوسرے کو شفا یاب کر دے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی. تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے.
اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. ایک رات کی پریشانی ہوگی, اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی, دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10-15-20 منٹ لگتے ہیں, باہر سے آؤ, فائل دو, آپ اپنی دوائی لو, انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر, یہاں تو ہندو بھی, عیسائی, کرسچن, دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے, اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں, وہ کرام ہے, دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے, ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے, یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی, کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی, اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے, اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے, صحیح طریقے سے بٹھایا, کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے, ترقی دے, اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا, جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں, ہر چیز کا علاج ہے, آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ, ہر انسان ہے, عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں, یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی, یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار, جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی, لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی, میرا نام مقدام غازی ہے, اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں. اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں, میں خدمت میں ہوں, اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے, یہ سراسر غلط ہے, اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں, اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے, اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے, ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا, زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو, 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.